السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ذو الحجہ کے مہینے میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے اور الحمدللہ مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کر لیا۔ اس مہینے کے اندر 18 ذو الحجہ کو امیر المومنین خلیفہ سوم صاحب الحجرتین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے۔ اس مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی، فضائل اور مناقب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل، آپ کے حالات زندگی، آپ کی خلافت، حکومت، فتوحات اور کارنامے اور شہادت، یہ اتنے بڑے موضوعات ہیں کہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آج میں مختصراً چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں اور 3 باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی اور فضائل، آپ کی خلافت اور آپ کی فتوحات اور واقعہ شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان، ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نسب 5ویں پشت میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رشتہ داری یہ ہے کہ آپ کی والدہ، ان کا نام عروہ ہے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم ہے اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ام حکیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہے۔ آغاز بعثت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا
آپ کے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، اور جب میں نے آپ کی گفتگو سنی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کو لکھ دیا تھا. ان کی زندگی بدل گئی، وہ مسلمان ہو گئے. فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر میں چوتھا شخص ہوں جس نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا. آپ بلند اخلاق والے، اعلیٰ کردار کے مالک تھے، حیادار تھے، اونچی صفات آپ کے اندر پائی جاتی تھی. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں دے دی. حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور ان کے ساتھ ہی آپ نے پہلی ہجرت حبشے کی طرف کی ہے. اور جب آپ حبشے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا شخص ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے. اسی لیے آپ کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے. پھر دوسری ہجرت مدینے کی طرف ہوئی. حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم آپ کے نکاح میں دے دی. اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہیں. جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری اور بیٹی ہوتی تو عثمان وہ بھی تمہاری نکاح میں دے دیتا. یہ شرف اور مقام صحابہ کے اندر صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا ہے. ایک کتاب ہے اردو میں سیرت ائمہ اربع، رئیس احمد جعفری نے لکھی ہے، اور اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوفہ میں ایک شخص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. برسر بازار آپ کو نعوذ باللہ یہودی کہتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. اس نے دیکھا کہ دروازے پر امام صاحب کھڑے ہیں. امام صاحب کا تو بہت بڑا مقام تھا. وہ حیران ہوا. آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ لے کر آیا ہوں. ایسے شخص کا رشتہ لے کر آیا ہوں جو اچھے اخلاق اور کردار کا مالک ہے، حیادار بھی ہے اور مالدار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. آپ نے مختلف خوبیاں اور صفات اس شخص کی گنوائی. اس نے کہا کہ امام صاحب آپ اتنے بڑے آدمی میرے گھر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور پھر میری بیٹی کے لیے اتنا بڑا رشتہ لے کر آئے ہیں اور اس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہے، اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میری بیٹی کو اتنا اچھا رشتہ مل جائے. آپ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بھائی یہ ساری باتیں تو ہے، لیکن ایک بات اس شخص میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہودی ہے. اس نے کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح یہودی سے کیسے کرا سکتا ہوں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کے لیے یہودی کو پسند نہیں کرتے ہو تو تم نے یہ کیسے عقیدہ بنا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہودی کو پسند کیا ہے؟ تم حضرت عثمان کو یہودی کہتے ہو. یہ سننا تھا کہ اس شخص پر اثر ہوا، امام صاحب سے معافی مانگی، توبہ تائب ہوا اور اپنا عقیدہ اس نے درست کر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، آپ نے اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا. ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری نکاح میں دے دی ہے.
حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ شخص ہے کہ پوری دنیا کے اندر حضرت عثمان کے علاوہ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس نے نبی کی 2 بیٹیوں سے شادی کی. یہ مقام صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا ہے. آپ کے فضائل اور مناقب تو بہت ہے، حدیث کی کتابیں بڑی پڑی ہے. احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے. محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ مناقب عثمان کے عنوان سے چیپٹر قائم کیے ہیں. میں ان میں سے صرف ایک فضیلت سناتا ہوں. جب مدینہ ہجرت ہوئی، مسلمان مدینہ پہنچے تو پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا. ایک کنواں تھا بیر روما، یہ ایک یہودی کے پاس تھا اور مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ کوئی شخص اس کنویں کو خریدے، اور آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا من یشتری بئر روما یجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ من آف الجنہ. کون ہے ایسا شخص جو بیر روما کنواں خرید کر اپنے ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ملا دے، یعنی اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس نیکی اور اجر کے بدلے جو اس شخص کو جنت میں اس کنویں کے بدلے میں ملے گی. آپ نے جنت کی بشارت دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں 35,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور یہ بشارت آپ کو حاصل ہوئی. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. وہ کنواں جو آپ نے خریدا تھا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج 1400 سال بعد وہ کنواں آج بھی اسی حالت میں مدینے کے اندر موجود ہے. مسجد قبلتین کے قریب ایک باغ ہے، اس باغ میں وہ کنواں ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، باغ کو سیراب کیا جاتا ہے. میں نے اس کنویں کی کئی بار زیارت کی ہے. عام طور پر لوگوں کو وہاں نہیں چھوڑا جاتا ہے. ہمارے دوست ہیں وہاں، وہ ہمیں لے گئے. کنواں آج بھی موجود ہے، میٹھا پانی ہے، میں نے پانی بھی پیا ہے اس کا. سعودی حکومت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ایک بینک اکاؤنٹ بنایا ہے، اور اس کنویں سے جو پانی نکلتا ہے اس باغ کو سیراب کرتا ہے. وہ کھجور کا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، اور ان کھجوروں کو فروخت کیا جاتا ہے. ان کھجوروں کی آمدنی اس بینک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو اکاؤنٹ ہے اس میں وہ آمدنی جمع ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے. اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو اتنا قبول کیا. اوپر جو بینک ہے وہ تو اللہ کے یہاں وہ چل رہا ہے، اس میں تو نیکیاں جمع ہو رہی ہے، نیچے بھی اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے، یہاں پر بھی غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے مشیر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کے مشیر رہے. 23 ہجری میں جب ذوالحجہ کا یہ جو مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ آیا، 23ویں ہجری کا اختتام ہو رہا تھا. فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر سے وار کر کے زخمی کیا، اور اسی سے آپ 1 محرم کو شہید ہوئے. شہادت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، 6 افراد کی کمیٹی بنائی، اور ان 6 افراد کی کمیٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے لیے خلیفہ نامزد کریں. ان 6 افراد میں حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، یہ 6 افراد اس میں شامل تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد جب تدفین ہو جائے تو 3 دن کے اندر تم اپنے لیے خلیفہ چن لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تدفین ہوئی، یہ 6 افراد بیٹھ گئے، آئندہ خلیفہ کون سا ہونا چاہیے اور حکومت کتنی بڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حکومت چھوڑ کر گئے ہیں 22,51,000 مربع میل پر مشتمل ہے۔ اتنی بڑی حکومت کے لیے خلیفہ چنا جا رہا ہے، 3 دن کا وقت ہے۔ 6 افراد بیٹھ گئے، مشورہ کیا کہ بھائی 3 افراد میں معاملہ دائر ہونا چاہیے، 6 زیادہ ہے، اس لیے 3 جو ہے اپنا حق دوسرے 3 کو تفویض کر دیں۔ حضرت طلحہ نے اپنا حق حضرت عثمان کو، حضرت زبیر نے حضرت علی کو، اور حضرت سعد نے عبد الرحمن کو اپنا حق دے دیا، خود دستبردار ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے بھی اپنا حق ان دونوں کے لیے ترک کر دیا۔ 2 آدمی حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا ہے، 3 دن کا وقت ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے 3 دن کے اندر مسلمانوں سے رائے لی، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، مسجد بھی گئے، اور مکاتب کے اندر جو طلبہ پڑھتے تھے ان سے بھی رائے لی، باہر سے جو مسافر آ رہے ہیں ان سے بھی رائے لی، اور اکثریت کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تھی۔ حضرت عبد الرحمن مسجد تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور تمام صحابہ مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بالاتفاق آپ کو خلیفہ مان لیا گیا۔ لیکن ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی حکومت مدینے سے لے کر مصر تک ہے، فارس اس میں شامل ہے، بصرہ، کوفہ، شام کے یہ سارے علاقے، 20 حکومتیں جو آج ہے یہ سب اس حکومت میں شامل ہے۔ اس کے لیے ایک خلیفہ نامزد کیا گیا 3 دن میں۔ آج کسی چھوٹے سے ملک میں بھی انتخابات ہو تو اربوں روپے لگتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں ایک خلیفہ نامزد ہو رہا ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوا، نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی جلوس ہوئے، 3 دن کے اندر ایک خلیفہ بالاتفاق چن لیا گیا۔ یہ ہے وہ اسلام کا کمال جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد ہو گئے، اور آپ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے جو فوجی لشکر تھا، جو فوج تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں باقاعدہ فوج بنائی تھی، ان کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی اس فوج میں 100 درہم کا اضافہ کیا ان کی تنخواہوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو وظائف دیتے تھے، اور رمضان میں خاص طور پر وظائف کے علاوہ افطاری کے لیے 1 درہم بھی دیتے تھے۔ ازواج مطہرات کو 2 درہم ہر روز افطاری کے لیے دیے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ سلسلہ بھی جاری رکھا، اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آپ نے افطاری کے لیے دسترخوان لگائے، اور مسجد میں معتکفین کے لیے، روزے داروں کے لیے وہاں پر بڑے بڑے دسترخوان لگائے گئے، اور کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، افطاری کا انتظام کیا گیا، اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ آج بھی آپ جائے تو مکہ میں اور مدینے میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، عربوں کی یہاں مسجدوں میں افطاری کے لیے بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں۔ اس کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات، آپ کے کارنامے بہت ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وقت تو ہے نہیں میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ جن جن علاقوں پر جو والی مقرر ہے، جو وہاں کے حاکم بنائے گئے ہیں،
1 سال تک ان کو رکھا جائے، ان کو ان کے منصبوں سے، عہدوں سے نہیں ہٹایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وصیت پر عمل کی۔ بعض علاقوں سے پھر 1 سال بعد آپ نے وہاں کے جو والی تھے ان کی جگہ دوسرے والی نامزد کیے، بعض جگہ پر چھوڑ دیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شام کے اندر والی تھے، وہاں کے امیر تھے، وہاں کے یوں سمجھ لیجئے گورنر تھے، آپ نے ان کو برقرار رکھا۔ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے سے وہاں پر مقرر تھے۔ باقی جگہوں میں آپ نے تبدیلی کی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اعتراض اس زمانے میں باغیوں نے بھی کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو والی مقرر کیے ہیں ان کا یہ انتخاب درست نہیں ہے، کم عمر لوگوں کو والی بنایا اور اپنے رشتہ داروں کو بنایا۔ تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے، یہ باغیوں نے جو اعتراض کیا تھا۔ لیکن ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، ڈاکٹر حمید الدین انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ اسلام، اور یہ اعتراض وہاں ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن عہدوں پر والی مقرر کیے ہیں ان کا یہ انتخاب درست نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر حمید الدین کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب درست تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایسے والی اور ایسے امیر مقرر کیے ان علاقوں پر کہ ان کی وجہ سے جو فتوحات ہوئی ہے، ان فتوحات کی تفصیل کو دیکھا جائے تو ہندوستان کی سرحد سے لے کر افریقہ تک اور یورپ تک یہ تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22.5 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھا کر 45 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ کے یہ والی جن عہدوں پر آپ نے، جن منصبوں پر والی مقرر کیے تھے، اگر یہ انتخاب درست نہیں ہوتا تو اتنی بڑی فتوحات کیسے ہوتی؟ چند میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے والی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ مجھے بحری بیڑا بنانے کی اجازت دی جائے، میں بحری فوج، نیول آرمی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کا مقابلہ رومیوں سے تھا، اور وہ بحری فوج کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک علاقہ تھا جسے قبرص کہا جاتا ہے، آج کل ہم اسے سائپرس کہتے ہیں۔ یہ جو سائپرس ہے اسے عربی میں قبرص کہتے ہیں، یہ ایک جزیرہ ہے۔ یہاں کے لوگوں سے حملہ تھا کہ یہ مسلمانوں پر، اس لیے کہ شام کی سرحدات پر ہے یہ جزیرہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آپ بحری بیڑا بنائیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، آپ نے 500 بحری بیڑے بنائے، قبرص پر حملہ کیا، ان کے ساتھ صلح ہوئی 7,000 درہم سالانہ پر۔ کہا کہ تم رومیوں کی مدد نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے اس صلح جو کی تھی، انہوں نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی اور رومیوں کی مدد کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حملہ کیا، قبرص کو فتح کیا۔ سائپرس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ کہ آپ کی خلافت میں اسلامی تاریخ کا پہلی بحری فوج آپ کی خلافت کے اندر بنائی گئی ہے۔ مصر کے اندر آپ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو گورنر مقرر کیا، وہاں کا والی اور حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے افریقہ کے علاقوں پر جنگ کی، بہت سے علاقے وہاں فتح کیے، اور مصر کے اندر بحری فوج
کی تشکیل حضرت عبداللہ بن ابی سرح نے دی ہے۔ بازنطینیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جو طرابلس لیبیا کا جو علاقہ ہے، طرابلس کہتے ہیں اسے، یہ جو علاقہ ہے حضرت عبداللہ بن ابی سرح کے ہاتھوں فتح ہوا ہے۔ وہاں جنگ ہوئی، جرجیر جو بادشاہ تھا 1,20,000 فوج لے کر آیا۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے مقابلہ کیا، اس کو شکست دی، وہ علاقہ فتح ہوا۔ اور صرف یہی نہیں، تیونس، الجزائر، مراکش کے علاقے بھی مسلمانوں نے فتح کیے ہیں۔ بصرہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عامر کو والی مقرر کیا، اور انہوں نے اس زمانے میں ایران نے بغاوت کی، عبداللہ بن عامر نے ان کی بغاوت کو کچل دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خراسان، نیشاپور، غزنی اور کابل تک کے علاقے فتح کیے۔ اسلامی حکومت کی سرحدات ہندوستان تک پہنچی۔ آرمینیا اور آذربائیجان جو آج بڑے بڑے ملک ہیں، یہاں یہ مسلمانوں کے علاقے تھے، انہوں نے بغاوت کی، آپ نے ولید بن عقبہ کو بھیجا، بغاوت کا سر کچل دیا، یہ علاقے مسلمانوں اسلامی حکومت اور خلافت میں شامل ہوئے۔ یہ مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی بڑی فتوحات ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو انتخاب تھا اور جن عہدوں کے لیے لوگوں کو آپ نے مقرر کیا تھا وہ بالکل ٹھیک اور درست تھا۔ وقت چونکہ کم ہے اور تفصیل بہت زیادہ ہے، اس لیے میں ساری عرض نہیں کر سکتا۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سن 24 ہجری کے ابتدا میں آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ سن 35 ہجری کے انتہا میں ذوالحجہ میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ 12 دن کم 12 سال آپ نے حکومت کی اور آپ کی خلافت رہی ہے۔ سن 34 ہجری تک تقریباً 10 سال آپ نے ایک بھرپور خلافت کی، کامیاب حکمرانی کی، اور بڑی بڑی جگہ اور ملک آپ نے فتح کیے ہیں۔ اسلام دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تو روز بروز پھیل رہا ہے اور مسلمانوں نے دنیا کو فتح کر لیا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، ایسا شخص ہونا چاہیے جو مسلمانوں کو اندر سے، مسلمانوں کے درمیان ایسے اختلافات پیدا کرے کہ مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچایا جائے۔ ہمیشہ اسلام دشمنوں نے اس مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچایا۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہ یہودی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا لیکن تھا مسلمان نہیں، اور اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے پہلے کچھ عقائد بنائے اور ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اور تحریک کا آغاز بھی مکہ اور مدینے سے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مکہ اور مدینے میں جو مسلمان ہیں وہ تو علم رکھتے ہیں، ان کے پاس قرآن کا، سنت کا، دین کا علم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے۔ تو اس نے دور کے علاقے کوفہ سے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ کوفہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ شہر آباد ہوا تھا۔ لوگ وہاں نئے نئے مسلمان تھے، تو نئے نئے مسلمانوں کو جال میں پھنسانا آسان تھا، اس لیے کہ ان کے پاس علم تو تھا نہیں زیادہ۔ اس نے یہ عقیدہ، نئے نئے عقیدے بنائے، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بڑے ہیں، وہ بھی دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں۔
پھر کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہے. اور پھر یہ کہا کہ نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے خلافت غصب کی ہے، اصل خلافت کے حقدار حضرت علی ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے اور یہ باتیں پہلانی شروع کر دی. کوفہ سے خیر ان کو نکالا گیا تو مصر پہنچ گئے. وہاں اس نے کوفے والوں سے، بصرے والوں سے خط و کتابت جاری رکھی اور اپنی ایک جماعت بنا لی جس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کے پاس علم نہیں تھا. البتہ جب بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اور فیک نیوز عام ہو جاتی ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. آپ آج کل کے زمانے میں ہی دیکھ لیجئے، میڈیا کا دور ہے، بہت ساری ایسی باتیں جس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے، فیک ہوتی ہے، فیک نیوز ہوتی ہے، لیکن لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے اس میں. اور ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم مدینہ جائیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے معزول کریں گے. مختصراً یہ کہ یہ تین جماعتیں بصرہ سے، کوفہ سے اور مصر سے اپنے لیڈروں کے ساتھ، جس کا سرغنہ عبداللہ ابن سبا تھا، یہ مدینہ پہنچے. مدینہ آئے. جب مدینہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ مطالبہ، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہا، الزامات لگائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا. مورخین نے وہ ساری تفصیل لکھی ہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جو الزامات تھے وہ لگانے شروع کیے. 5 الزامات لگائے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر. دیکھیں جھوٹے الزامات، پروپیگنڈا. پہلا الزام یہ لگایا کہ حضرت عثمان نے مدینے کی چراگاہ کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے، اپنے جانوروں کے لیے. عام لوگوں کے جانور وہاں نہیں چرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان نے یہ چراگاہ اپنے جانوروں کے لیے مخصوص نہیں کی ہے، بلکہ یہ چراگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بیت المال کے جانوروں کے لیے مخصوص کی گئی ہے. حضرت عثمان نے بھی اس کو برقرار رکھا. پہلا جھوٹا الزام ختم ہو گیا. دوسرا الزام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں قرآن کریم کے مختلف قراءات جو ہیں ان کے نسخے تھے، تو آپ نے وہ تمام نسخے ختم کر کے ایک قراءت کا نسخہ اس پر مسلمانوں کو جمع کیا. انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے قرآن کے تمام نسخے ختم کر کے ایک نسخہ باقی رکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو حضرت عثمان نے اچھا کام کیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا. ہر شخص کہتا تھا میرا جو نسخہ ہے، جو میری قراءت جو میں پڑھتا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. آپ نے اختلاف کو ختم کر کے مسلمانوں کو ایک قراءت پر متفق کیا. دوسرا اعتراض بھی ختم. تیسرا اعتراض، حضرت عثمان جب مکہ جاتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں، قصر نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے وہاں شادی کی ہے اور ان کا وطن اقامت ہے، وہ اقامت کی نیت کرتے ہیں وہاں، اس لیے پوری نماز پڑھتے ہیں. اس میں کون سی خرابی ہے؟ چوتھا اعتراض، انہوں نے جو والی مقرر کیے ہیں علاقوں پر، جو حاکم بنائے ہیں، وہ کم عمر لوگوں کو بنایا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر عتاب بن اسید کو حاکم بنایا تھا. اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی. اسامہ بن زید کو آپ نے امیر بنایا اور وہ نوجوان تھے، کم عمر تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے کمانڈ میں تھے اس لشکر کے اندر. یہ اعتراض بھی ختم. پانچواں اعتراض، انہوں نے بڑے بڑے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دیے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کو، اپنے قبیلوں کو، اپنے قبیلے کو عرب کے دیگر قبائل پر ترجیح دیتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لو ان مفتاح الجنت بیدی لادخلت بنی امیہ الیہا، اگر جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں حضرت عثمان کے پورے خاندان بنو امیہ کو جنت میں داخل کر دیتا۔ تم ان پر اعتراضات کرتے ہو۔ آپ نے ان کو جوابات دے کر مدینے سے بھگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیے، غیب کا انتظام تھا۔ 1400 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ چلے گئے واپس جانے کے بعد مدینے والوں نے سکھ کا سانس لیا، تھوڑی دیر بعد یہ پھر واپس آ گئے نعرے لگاتے ہوئے۔ اب وہ مصر والے جو مصر جا رہے تھے، کوفہ والے کوفے کی طرف جا رہے تھے، بصرہ والے بصرے کی طرف جا رہے تھے، یہ تینوں جماعتیں پھر واپس آ گئی۔ تو مصر والوں نے کہا ہم مصر کی طرف جا رہے تھے، مدینے سے نکلے، کئی کوس دور جانے کے بعد ہمیں ایک آدمی ملا، ہم نے اس کی تلاشی لی، اس سے ہمیں خط ملا جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اور گورنر کو لکھا تھا مصر کے، یہ لوگ مصر پہنچ جائیں، ان کو قتل کرو۔ تو حضرت عثمان نے ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بہت ذہین آدمی تھے، بہت ذہین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر فرمایا کہ تم مصر کی طرف جا رہے تھے، یہ لوگ کوفہ جا رہے تھے، یہ لوگ بصرہ جا رہے تھے، تم کوسوں میل دور چلے گئے تھے، تمہیں وہاں سے ایک آدمی ملا جس کے پاس خط تھا، تم واپس آئے، ٹھیک ہے، یہ جو دو جماعتیں بصرہ کوفے والی ہے یہ کیسے واپس آئی؟ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں جو ان کو کیا کہ بھائی تم بھی واپس آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے تم نے پلاننگ کی ہے، تم یہ جھوٹا خط بنا کر لائے ہو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے مجھ پر الزام لگایا، گواہ پیش کرو، اگر گواہ نہیں تو میں قسم کھاتا ہوں نہ میں نے خط لکھا ہے، نہ لکھوایا ہے، نہ مجھے اس کا علم ہے، اور جو مہر ہے یہ جھوٹی بنائی گئی ہے۔ اب ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کا کوئی جواب تو تھا نہیں کہ بھائی تم مصر جا رہے تھے، تمہیں راستے میں خط ملا، یہ بصرہ کوفے والے کیسے واپس آئے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفاع کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی کچھ لوگ وہی پرانے اعتراضات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ کرتے ہیں جن کا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ خیر یہ مدینے میں بیٹھ گئے، کہنے لگے نہیں آپ یہ باتیں چھوڑیے، بس ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعے کے دن منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور یہ باغی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں عصا ہے، وہ عصا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا۔ ان بدبختوں نے حضرت عثمان کو زبردستی منبر سے اتارا، وہ عصا توڑ دیا، آپ کو زخمی کیا، آپ گھر تشریف لائے، محصور ہو گئے، 40 دن تک آپ محصور رہے۔ ان لوگوں نے میٹھا پانی آپ پر بند کر دیا۔ حج کا زمانہ تھا، بہت سے مسلمان بڑی تعداد میں حج پر چلے گئے تھے، لیکن مدینے میں پھر بھی صحابہ موجود تھے، ان کے بیٹے موجود تھے، 700 کے قریب صحابہ موجود تھے۔ ان حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان فتنہ بازوں اور باغیوں کا مقابلہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا اور میں اپنے عہد پر قائم رہوں گا، میں مدینے کے اندر خون خرابہ نہیں چاہتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، خلافت عطا کرے گا، اور وہ قمیص تم سے کوئی اتارنا چاہے تو تم مت اتارنا۔ آپ نے خلافت نہیں چھوڑی، ان لوگوں کا مقابلے کے لیے آپ نے صحابہ کو اجازت بھی نہیں دی۔
تاکہ مدینے کا تقدس پامال نہ ہو. اور آپ کے گھر کے ارد گرد صحابہ کھڑے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تلواریں لے کر کھڑے ہیں حفاظت کے لیے. آخر کار 40 دن کے بعد ان باغیوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا، گھر میں گھسے. محمد بن ابی بکر، یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں، یہ بھی ان کے باتوں میں آ گئے تھے. یہ بھی پہنچے اور اندر گئے. مورخین نے لکھا ہے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی. تو آپ نے فرمایا کہ اے محمد، اگر تمہارے ابا ابو بکر ہوتے تو وہ کبھی میرے ساتھ یہ کام نہ کرتے ہیں. یہ سن کر محمد بن ابی بکر واپس ہو گئے اور انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جن باغیوں کے ہاتھ میں ہوئے یہ سب خارجی تھے، باہر سے آئے تھے. ان میں نہ کوئی صحابی تھا، نہ کسی صحابی کا کوئی بیٹا شامل تھا. ایک شخص تھا غاطفی بن حرب، اس نے آپ کا سر ایک لوہے پر مارا، آپ گر گئے. سودان بن حمران نے تلوار سے حملہ کیا، آپ کی بیوی بچانے آئی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی. اور وہ جو غاطفی تھا اتنا بڑا بدبخت تھا جس نے آپ کا سر مارا تھا لوہے پر، اس نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اس نے اپنی لات سے قرآن شریف کو ٹھوکر ماری. حضرت عثمان کا خون قرآن پر گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر خون گرا. اسی لیے آپ کو شہید قرآن کہا جاتا ہے. شہید ہو گئے آپ پر ظلم کیا گیا، مظلومانہ شہادت ہے آپ کی، اور آپ مدینے میں مدفون ہوئے. آپ کے بارے میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کا قتل یہ ایک پہلا فتنہ ہے. اول الفتن قتل عثمان وآخر الفتن خروج الدجال. پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے اور آخری فتنہ وہ دجال کا خروج ہوگا. میرے دوستو، یہ مختصر حالات میں نے بیان کیے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے. ان کی بدولت آج دین ہمارے پاس پہنچا ہے. قرآن اور سنت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں ملی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.